Previously, we know about Quran and its verses. In this lecture, we will study about some verses of Surah Al-Baqarah with the translation and explanation. Learning outcomes of this lesson are, at the end of this lecture, we will be able to understand translation of the verses, importance of Quran studies, and their explanations. So, are you ready? What do you know about Quran? What is Quran? Anybody want to tell? Quran से क्या है? Quran से क्या मुराद है? जी और कोई? Anybody else? Quran. What is Quran? शाबाश, very good. अल्लाह ताला का वो कलाम जो अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया, वो कुरान है। कुरान की डेफिनेशन याद रख लें, बल्कि नोट भी कर लें कि अल्लाह पाक का वो कलाम, वर्ड ऑफ अल्लाह दैट हैज बीन रिवील्ड on the last prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is Quran. ग्रुप में बेटा शेयर हो गया ना ये लिंक, हैं? लेकिन व्हाट्सएप भी कर दिया और उसमें जो गूगल क्लासरूम है उसके अंदर भी शेयर कर दिया है। जी नहीं, इसके पास What is the purpose of teaching of Islamic studies? You have written and you have also pointed out, presented. आज के हमारे जो सबक के मकासद हैं या द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टुडेज लेक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल मुताला कुरान की ज़रूरत और अहमियत वाज़े करना। कुरान पाक क्यों पढ़ें, कुरान पाक की ट्रांसलेशन और उसकी एक्सप्लेनेशन जो हमने करनी है तो इसकी क्या वजूहात हैं। तो एक तो ये कि कुरान की पढ़ने की जो ज़रूरत है और अहमियत है इसको वाज़े करना मकसद है। नंबर 2, अकायदे इस्लाम से आगाही पैदा करना। इस्लाम के जो बुनियादी पिलर्स हैं, अकायद हैं, क्रीड्स हैं, वो वाज़े करना। और मुत्तकीन की सिफात को उजागर करना, यानी मुत्तकीन उनकी जो सिफात हैं वो वाज़े करना, ये मकसद है। इसी तरह तलबा में मुस्बत रवैयों को पैदा करना, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी की बजाय पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, पॉजिटिव एटीट्यूड ये क्रिएट करना, ये आज के सबक के अहम मकासद हैं। आयात हैं, फर्स्ट आयत है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। अलिफ लाम मीम क्या है, जानते हैं? अलिफ लाम मीम क्या है? ये हुरूफे मुक़त्ताआत हैं। क्या हैं? हुरूफे मुक़त्ताआत।
मुक़त्तात, ये कुरान पाक के अंदर वो अल्लाह ताला और अल्लाह के नबी के दरमियान कोड वर्ड्स जैसे कहते हैं ना, ये एजाज़ व नियाज़ के अल्फाज हैं जो अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही उनका माना भी बताया है, किसी और को उसका इल्म नहीं है। लेकिन मुख्तलिफ लोगों ने इसके ऊपर भी गौर फिक्र किया, तदब्बर किया, पुनर्फान किया और फिर इसके मीनिंग निकालने की कोशिश की है। लेकिन ज़्यादातर लोगों का, अहले इल्म का यही मौक़िफ़ है कि इस बारे में खामोशी ही इख्तियार की जाए। जब अल्लाह ताला ने इस चीज़ को वो नहीं किया, वादे नहीं किया, तो हमें भी इस हवाले से खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। लेकिन इसको मुक़त्तात क्यों कहते हैं? हुरूफ़े मुक़त्तात इनको क्यों कहा जाता है कि ये अलग अलग तोड़ तोड़ कर पढ़े जाते हैं। अलिफ लाम मीम, ये अलम नहीं पढ़ते, ठीक है ना? अलिफ को अलग पढ़ना है, लाम को अलग पढ़ना है और मीम को अलग पढ़ना है। तो जो अलग अलग करके पढ़े जाते हैं उनको मुक़त्तात कहते हैं। मुक़त्तात का मतलब होता है टूटे हुए, यानी इनको तोड़ तोड़ कर पढ़ा जाता है, प्रोनाउंस किया जाता है, इस वजह से इनको हुरूफ़े मुक़त्तात कहा जाता है। ये इसके नाम रखने की जो है ना वो रीज़न है। तो ये आपने नोट कर लेना है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे एट द एंड ऑफ द लेक्चर कि ये हुरूफ़े मुक़त्तात को हुरूफ़े मुक़त्तात क्यों कहते हैं। पेपर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अच्छा, एक और बात भी है कि ये अलिफ लाम मीम या हुरूफ़े मुक़त्तात को कुरान पाक के अंदर सूरतों के आगाज़ के अंदर रखने की एक ये भी रीज़न है कि ये उस दौर के अंदर के जब काफिर बहुत ज़्यादा अरबी के एक्सपर्ट थे और वो समझते थे कि हमारा कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता लैंग्वेज के एतबार से। आपको पता है अरबी का माना क्या होता है? लफ्ज़ अरबी का मीनिंग क्या है? नहीं पता? अरबी का मतलब है जुबान वाला। अरबी का माना क्या है? जुबान वाला, यानी जिसके पास जुबान है उसको कहेंगे अरबी। और जिनके जो अरबी के अलावा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं उनको क्या बोलते हैं वाला? उसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है? जो अरबी नहीं बोलते, rest of the people who do not speak Arabic, they are called अजमी। क्या कहा जाता है उनको? अजमी। अजमी का मतलब क्या होता है? अजमी का माना क्या होता है? जिसके पास जुबान ना हो, जो बोल ना सकता हो, उसको कहते हैं अजमी। इससे आप अंदाजा कर लें कि अरबी की कितनी अहमियत है। और अरब जो हैं उनका इस कदर महारत थी कि वो किसी और जुबान को जुबान ही नहीं समझते। उस माहौल में अल्लाह ताला ने अपना कलाम कुरान नाज़िल फरमाया और ये वाले जो अल्फाज रखे अलिफ लाम मीम, तो उनको असल में लेट डाउन करने के लिए कि इनको जो फख्र और गुरूर है, तकब्बुर है इसके ऊपर, अपनी जुबान के ऊपर, तो इनको जो है ना वो इनकी अकल ठिकाने लाई जाए और इनको आजिज किया जाए। इसी वजह से आपको पता है कुरान पाक मोजज़ा है। कुरान पाक क्या है? मोजज़ा। मोजज़ा क्या होता है कि जो अकल में ना आ सके। तो वो बहुत बड़े माहिर थे, उनको सिर्फ इस एतबार से कि कुरान वाक़ियतन अल्लाह ताला का कलाम है और ये एक मोजज़ा है, ऐसे अल्फाज रखती है कि अगर तुम इतने ही माहिर हो तो इनका मतलब बता दो। तारीख गवाह है कोई भी इनका माना मफहूम नहीं बता सका, तो इससे वो आजिज आ गए। चूंकि नबी जो है वो जिस माहौल के अंदर भेजा जाता है ना, उसके अंदर जो उस वक्त सबसे ज्यादा महारत हो किसी चीज की, या जिसमें लोग समझते हो कि भाई ये काम जो है वो बहुत ही लाजवाब है,
اس کے اندر مہارت دے کر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بھیجتا ہے تاکہ لوگوں کو واضح کیا جا سکے کہ یہ سب سے سپیریئر ہے، یہ اللہ کا نبی جو ہے یہ سب سے بڑا ہے، اس کے پاس سب سے زیادہ نالج ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت جو ہے وہ یہ اس کا بڑا بول بالا تھا، یہ جو میڈیسن ہے یا لوگوں کو صحت یاب کرنے کے لیے جو فارمولاز استعمال ہوتے تھے اس کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ وہ دم کرتے تھے اور جو بیمار ہوتا تھا وہ تندرست ہو جاتا تھا، دم کرتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا گیا۔ الغرض مختلف جو ہے نا وہ ہر نبی کو اس کے ضرورت کے تحت معجزات بھی عطا کیے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس میں کسی قسم کے کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، جو اس سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ہدایت ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے کہ جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ مین کیا مطلب ہے کہ جو اس سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جو ذہن کو شعور کو صحیح پازیٹیو سینس کے اندر یوز کرتے ہیں، ان کے لیے یہ ہدایت ہے۔ اس کے بعد اگلی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ آگے متقین کی صفات شروع ہو گئیں کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ کہ جو ایمان لاتے ہیں جو ان کی طرف نازل کیا گیا، یعنی کلام الہی، اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ جو نازل کیا گیا اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ کا کلام نازل ہوا، توریت، زبور، انجیل کی صورت میں یا مختلف صحیفوں کی صورت میں، اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت کے اوپر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی لوگ اپنے رب کے رستے پر ہیں اور وہی نجات پانے والے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، وہی اپنے رب کی طرف کی ہدایت کے رستے کے اوپر ہیں، رائٹ پاتھ کے اوپر ہیں، اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ دے آر سکسیسفل۔ اس میں جو بنیادی نکات ہمیں اس لیسن کے اندر ملتے ہیں، ایک حروف مقطعات کے حوالے سے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے حروف ہیں کہ جو انہیں الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، اور ان کا معنی اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے نبی کو ہی بتایا ہے، کسی اور کو نہیں بتایا، اور نہ ہی اس کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا ہے شک سے بالا تر کتاب، وہ کون سی کتاب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن پاک، متقین کے لیے ہدایت ہے، یعنی جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی دل کی وہ کیفیت ہے کہ جو آدمی کو برے کاموں سے بچاتی ہے اور نیک کاموں کی طرف مائل کرتی ہے، رغبت دلاتی ہے، اسے تقوی کہا جاتا ہے۔ ہدایت یافتہ اور کامیاب لوگ کون ہیں؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہ کہ جو 5 خصوصیات رکھتے ہیں: ایمان بالغیب، اس کے بعد نماز قائم کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور آخرت پر یقین رکھنا، کتابوں پر ایمان رکھنا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں چیزیں وہ بھی، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوئیں وہ بھی۔ یہ وہ متقین کی صفات ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کو متقین کہا جاتا ہے۔ اور اس کی واحد کیا ہے؟
متقی، متقین یہ جمع ہے اور متقی یہ واحد ہے. جی آپ بتائیں ایک اور چیز کہ یہ جو آیات ہیں یہ سورہ بقرہ سے ہیں. سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ کا نام کیوں دیا گیا ہے؟ بتائے گا. سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ جیسے سورہ فاتحہ ہے نا، سورہ فاتحہ پہلی جو سورت ہے وہ چونکہ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنے والی، وہ کتاب کا آغاز ہوتا ہے اس سے الحمدللہ رب العالمین. تو کتاب کا آغاز ہوتا ہے، کتاب یعنی شروع ہوتی ہے. تو فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے شروع کرنے والی یا کھولنے والی، ابتدا کرنے والی. تو البقرہ کا مطلب کیا ہے؟ البقرہ عربی کے اندر جو لفظ ہے استعمال ہوتا ہے اس کو اردو میں کہتے ہیں گائے. تو اس کے اندر ایک بنی اسرائیل کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ جو گائے کو ذبح کرنے سے متعلق ہے. شاید آپ نے سنا ہوا ہو کہ ایک شخص نے کسی بندے کو قتل کر دیا اور اس کا الزام جو ہے وہ دوسروں کے اوپر ڈال دیا. تو یہ ایک مسئلہ بن گیا کہ جی اس کا قاتل کیسے تلاش کریں. تو سارے مل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے. انہوں نے کہا کہ جی آپ رب سے کلام کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، آپ پتہ کریں اللہ تعالیٰ سے کہ کون اس کا قاتل ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ انہیں کہو کہ ایک گائے ذبح کریں اور اس کا گوشت جو ہے وہ اس قتل ہونے والے شخص کے ساتھ ٹچ کریں، یہ زندہ ہو جائے گا اور خود بتا دے گا کہ اس کا قاتل کون ہے. لیکن انہوں نے اس کے اوپر عمل کرنے کی بجائے ڈفرینٹ قسم کے کوشچنز ریز کرنا شروع کر دیے. جی وہ گائے کا رنگ کیسا ہو، گائے جو ہے وہ مختلف انداز سے، جی وہ گائے تو کس عمر کی ہو، کس قسم کی ہو، ایسے جو نا اس کے رنگ، اس کی خصوصیات اور اس قسم کے سوالات کرنا شروع کر دیے. چنانچہ اس کی جو ہے نا وہ شرائط وہ مزید سخت ہوتی گئیں. چنانچہ لیکن وہ بڑی مشکل سے ہی اس کو ذبح کر پائے. اس کا گوشت جو ہے وہ اس کے ساتھ مقتول کے جسم کے ساتھ ٹچ کیا تو وہ زندہ ہو گیا. اس نے پھر بتا دیا. اس طرح سے یہ معاملہ حل ہوا. تو اس وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ کیا رکھا گیا؟ سورہ البقرہ. کیونکہ سورتوں کے نام جو ہیں وہ اس ترتیب کے ساتھ رکھے جاتے تھے کہ جو کوئی اہم واقعہ اس کے اندر بیان ہوتا تھا اس کا وہ نام رکھ دیا جاتا تھا. اور یہ سورۃ النحل جیسے فرماتے تھے جیسے ترتیب دی جاتی تھی ویسے رکھ دیا جاتا تھا. تو سورہ بقرہ کو یہ نام کیوں دیا گیا کہ اس کے اندر بقرہ کا معنی ہوتا ہے گائے، اور اس کے اندر چونکہ گائے کے ذبح کرنے کا واقعہ ہے اس لیے اس کو سورہ بقرہ کہتے ہیں. غیب پر ایمان سے کیا مراد ہے؟ غیب پر ایمان لانا اس سے کیا مراد ہے؟ بن دیکھے ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، اللہ کے نبیوں کو بھی نہیں دیکھا، پہلی کتابیں تھیں ان کو اترتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، قرآن کو بھی اترتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا، صحابہ نے دیکھا اور جب وہ نازل ہوتا تھا قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے تھے. تو یہ سارے فرشتوں کو بھی ہم نے نہیں دیکھا، جنت دوزخ کو نہیں دیکھا، قیامت کو بھی نہیں دیکھا. تو یہ ایمان جو ہے بن دیکھے مان لینا، یہ ایمان بالغیب ہوتا ہے. بن دیکھے کسی چیز کو مان لینا. متقی کسے کہتے ہیں یہ تو آپ کو پہلے بتایا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو، تقوی اختیار کرتا ہو. تقوی کیا ہے؟ دل کی وہ کیفیت کہ جو گناہوں سے روکتی ہے اور نیکیوں کی طرف آدمی کو لے جاتی ہے. اعجاز القرآن سے کیا مراد ہے؟ اعجاز القرآن قرآن پاک معجزہ ہے. اعجاز القرآن سے مراد کیا ہے کہ قرآن پاک ایک معجزہ ہے. معجزہ کیا ہوتا ہے؟ معجزے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کسی بھی نبی سے
ظاہر ہونے والی کوئی ایسی چیز کہ جو عام طور پر واقع نہ ہوتی ہو. عام طور پر جو ہے وہ یہ جو فنگرز ہیں، انگلیاں ہیں، ان کو کاٹیں تو ان سے کیا ٹپکے گا؟ خون. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو حدیبیہ کے موقع کے اوپر پانی کم ہو گیا تو آپ نے اس برتن میں اپنا ہاتھ مبارک رکھ دیا، ان انگلیوں سے پانی جانا نکلنا شروع ہو گیا. یہ معجزہ ہے. پہاڑ میں سے پانی ویسے نکل جاتا ہے، لیکن جو خشک منظر پہاڑ ہو اس کو جو ہے نا وہ وہاں سے چشمے جاری کر دینا، یہ بھی ایک معجزہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے عصا مبارک مارا اور وہ اس سے پانی نکلنا شروع ہو گیا. پھر آپ نے وہ فرعون کے دربار میں جب وہ سانپ آئے تو آپ نے اپنا عصا مبارک پھینکا، وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، بہت بڑا سانپ بن گیا. تو یہ معجزات ہیں. ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی بے شمار جو ہے معجزات معروف ہیں. بے شک. یا چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا. یہ ایسی چیزیں کہ جو عام طور پر روٹین میں ہوتی نہیں ہیں، تو وہ اگر اللہ کے نبی سے ہو جائے تو اسے کہتے ہیں معجزہ، اور اگر کسی اللہ کے نیک بندے سے ہو تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے. اس لیے ولیوں کی کرامت ہوتی ہے، کرامت. اولیاء کی سبحان اور اللہ. نبیوں کا معجزہ ہوتا ہے.